آج ہم سب کے لیے بڑے صدمے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو اپنے پاس بلا لیا، یہ وقت آنا ہی تھا، لیکن ہم شاگردوں کے لیے، ان کے مستفیدین کے لیے، ان کے معتقدین کے لیے اور ان کے پاس پڑھ کر سیکھ کر کچھ حاصل کرنے والوں کے لیے یہ موقع قیامت صغریٰ سے کم کا موقع نہیں ہے۔ ایسا لگتا تھا ایک عالم حضرت مفتی صاحب کی شخصیت میں جمع ہو گیا ہے۔ دنیا علم و تدریس میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس صلاحیت میں ان کے شریک اور سہیم کہے جا سکتے ہیں۔ بڑی محنتوں اور کوششوں اور مجاہدوں کے بعد حضرت مفتی صاحب دارالعلوم الاسلامیہ بستی میں تشریف لائے اور وہاں ایک لمبے عرصے تک حضرت مفتی صاحب کا قیام رہا۔ غالباً ان کی حیات مستعار کے جو تدریسی تجربات ہیں، جو تدریسی دورانیے ہیں، ان میں سب سے لمبا وقت تدریس کا حضرت مفتی صاحب نے دارالعلوم بستی کے ماحول میں گزارا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ہم سب کے لیے، پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے اور خاص طور پر علوم نبوت سے وابستہ پورے قافلے کے لیے یہ خبر بڑی روح فرسا اور بڑی المناک خبر ہے کہ استاد الاساتذہ خطیب العصر حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب سیتا پوری رحمہ اللہ تعالی ایک طویل علالت کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور جوار رحمت الہی میں پہنچ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، یہ نظام چلا آ رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھتا ہے. کل حج الی ممات، ہر زندہ کو موت آتی ہے. انسان ایک مختصر سے وقفے کے لیے دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، وقت متعین پورا کرتا ہے، اپنے حصے کا کام انجام دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے
موت کا ذائقہ چکھنا اور اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ روزانہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد اس دنیا دوں سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن بجا طور پر کچھ عبقری اور بلند پایہ اور عظیم المرتبت شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ ایک عالم کو فیض پہنچا کر اور اپنے پورے وقت کو استعمال میں لا کر اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائیوں کو دین اور علم کی خدمت کے لیے صرف کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، تو باقی رہ جانے والوں کو ایک ایسی یتیمی کا اور ایک ایسے نقصان کا اور ایک ایسے خلا کا احساس ہوتا ہے جس کی تلافی اور جس کے تدارک کی کوئی سبیل اور کوئی صورت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اور جب ایسی شخصیات کے رخصت ہونے کے بعد نگاہ اٹھتی ہے تو عربی شاعر کا یہ شعر بالکل سچا محسوس ہوتا ہے، ذهب الذين يعاش في أكنافهم بقي الذين حياتهم لا تنفع۔ جو کام کے لوگ تھے اور جن کی زندگیاں بافیض اور بابرکت زندگیاں تھیں، اور جن کے وجود سے اور جن کے علم سے اور جن کی کوششوں سے اور جن کی توانائیوں سے اور جن کی خدمات سے ایک عالم مستفید ہو رہا تھا، نور پھیل رہا تھا، اجالے پھیل رہے تھے، وہ رخصت ہو گئیں، اور اب جو باقی بچے ہوئے لوگ ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان سے کوئی نفع پہنچنے والا نہیں ہے۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ اس تعزیتی مجلس میں آپ سب کے سامنے کر رہا ہوں، وہ استاد الاساتذہ خطیب العصر حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب سیتا پوری رحمہ اللہ کی شخصیت ہے۔ 7 دہائیوں سے زائد اللہ تعالیٰ نے انہیں عمر عطا فرمائی، اور بلا شبہ ان کی علمی خدمات کا دورانیہ نصف صدی سے زائد کے عرصے کو محیط ہے۔ انہوں نے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں سال سال تک تدریس کی بے مثال خدمات انجام دیں، اور اگر یہ کہا جائے تو ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے کہ ان کا طوطی بولتا رہا، ان کے علم کا، ان کے فہم کا، ان کی دانشمندی کا، ان کی تفہیم کا، ان کی دلنشی تشریح و توضیح کا، ان کے اسلوب کا، ان کی خطابت کا، ان کی سلاست کا، ان کی طلاقت لسان کا، ان کی قوت حافظہ کا، ان کی شعری اور نثری اور تقریری اور تحریری وہبی صلاحیتوں کا، اور ہزار تلامذہ، ہزار فیض یافتگان اور مستفیدین ان کے علمی فیوض سے مختلف شکلوں اور صورتوں میں استفادہ کرتے رہے۔ ان کی صلاحیتوں کا دنیا نے لوہا مانا، اور لوگ ان کے بیان کو، ان کے خطاب کو، ان کے دروس کو سنتے رہے اور سر دھنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجب مقبولیت اور عجب قابلیت دونوں جوہروں سے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو مالا مال فرمایا تھا۔ بلا شبہ کئی دماغوں کا ایک انسان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، مشکل سے پیدا ہوتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ان جیسی شخصیات آسانی سے اور روز روز نہیں پیدا ہوتی۔ جو جامعیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی،
جو عبقریت اور جو نبوغ اور جو رسوخ علمی ان کو عطا فرمایا تھا، اور فنون پر جیسی قابو یابی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور تدریس کا، تفہیم کا، مشکل مباحث کو بہت آسان پیرائے میں دلوں میں اتار دینے اور ذہنوں میں پیوست کر دینے اور دماغوں میں بٹھا دینے کی جو مغیر العقول کرشماتی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، دنیا علم و تدریس میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس صلاحیت میں ان کے شریک اور سہیم کہے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی بال بال مغفرت فرمائیں۔ لمبے عرصے تک حضرت نے دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دی، اور پھر دارالعلوم کے قضیہ نامرضیہ کے بعد ایسے حالات بنے کہ وہ دیوبند سے روانہ ہوئے اور اپنے وطن میں انہوں نے ایک مرکزی ادارے کو فروغ دیا، اور تقریباً اپنی حیات کے آخری دور تک، بیماریوں کا دور شروع ہونے سے پہلے تک، کسی نہ کسی شکل میں اس ادارے سے حضرت مفتی صاحب کی وابستگی رہی، اور جب تک وہ اس ادارے کو پورا وقت دیتے رہے اور وہی مستقل قیام فرما رہے، اس ادارے کی رونق اور اس ادارے کی فیض رسانی اور اس ادارے کی مقبولیت اور مرکزیت بالکل مسلم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب سے مشرقی اتر پردیش کے عظیم الشان علمی مرکز میں، جو پورے ہندوستان کے عظیم علمی مراکز میں نمایاں مقام اور حیثیت رکھنے والا ادارہ ہے، دارالعلوم الاسلامیہ بستی، جس کو میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد باقر حسین صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ نے اپنے اکابر کے مشورے سے، اپنے اکابر کے حکم سے، اپنے اکابر کی سرپرستی میں نہ صرف یہ کہ قائم فرمایا، اپنے خون جگر سے سینچا، اپنی پوری توانائیاں وہاں لگا دی، اور اعلیٰ درجے کے دماغ علم کے اور فن کے وہاں جمع کیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب کی بال بال مغفرت فرمائیں۔ 1980 سے لے کر کے 2011 تک انہوں نے اپنی پوری توانائیاں اپنی وفات تک، زندگی کے آخری لمحے تک اس ادارے کے لیے وقف رکھی، اور انہی کا لگایا ہوا وہ پودا انہی کے سامنے تناور درخت بنا اور برگبار لایا، اس کے پھل، اس کے پھول پوری دنیا میں اور ہندوستان کے ہر خطے میں اپنی چمک، اپنی دمک، اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فیوز کو قیامت تک جاری اور ساری رکھیں، اور بغیر کسی تسلسل کے انقطاع کے اپنے درخشاں ماضی کی طرف اس ادارے کو لوٹائیں، اور اس کی برکات و اس کے انوار کو عام اور تام فرمائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب سیتاپوری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کے لیے بھی منتخب فرمایا، اور بڑی محنتوں اور کوششوں اور مجاہدوں کے بعد حضرت مفتی صاحب دارالعلوم الاسلامیہ بستی میں تشریف لائے، اور وہاں ایک لمبے عرصے تک حضرت مفتی صاحب کا قیام رہا۔ غالباً ان کی حیات مستعار کے جو تدریسی تجربات ہیں، جو تدریسی دورانیے ہیں، ان میں سب سے لمبا وقت تدریس کا حضرت مفتی صاحب نے دارالعلوم بستی کے ماحول میں گزارا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم بستی کا ماحول وہاں کے منتظمین و ذمہ داران اور اساتذہ کی کوششوں سے خالص علمی ماحول بنایا تھا۔ اس ماحول میں حضرت مفتی صاحب کی آمد ایک نوید بہار تھی، ایک مزدہ جافزہ تھی۔ حضرت مفتی صاحب کے جوہر وہاں کھلے، اور انہوں نے حدیث نبوی اور تفسیر اور بلاغت اور ادب اور دیگر علوم و فنون کی تدریس میں اپنا لوہا منوایا، اور بلا مبالغہ سینکڑوں تلامذہ دارالعلوم بستی کی درسگاہ میں ان کے سامنے زانو تلمس تہ کر کے اپنے دامن میں علم اور فن کے لال و گوہر لے کر کے رخصت ہوئے، اور بہت سی
جگہوں پر بہت سے اداروں میں وہ فیض یافتگان بہت عظیم شکل میں علم دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم سب کے لیے بڑے صدمے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو اپنے پاس بلا لیا، یہ وقت آنا ہی تھا، لیکن ہم شاگردوں کے لیے، ان کے مستفیدین کے لیے، ان کے معتقدین کے لیے اور ان کے پاس پڑھ کر سیکھ کر کچھ حاصل کرنے والوں کے لیے یہ موقع قیامت صغریٰ سے کم کا موقع نہیں ہے۔ یوں تو وہ ایک لمبے عرصے سے سنگین بیماری میں مبتلا تھے اور بیماری کی شدت کی خبریں اس انداز میں پہنچتی تھیں کہ مایوسی ہوتی تھی اور صدمہ ہوتا تھا، لیکن بالآخر وقت موعود آ گیا اور حضرت مفتی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائیں، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں اور ان کے تلامذہ کو، ان کے علمی فیوز کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور ان کی خدمات کا شایان شان اجر عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو جو علمی کمال عطا فرمایا تھا اور جو طلاقت لسان عطا فرمائی تھی اور اظہار ما فی الضمیر کا جو کرشماتی سلیقہ عطا فرمایا تھا اور تفہیم کا جو دلنشی اسلوب و انداز عطا فرمایا تھا اور مشکل ترین مباحث کو آسان کر کے پیش کرنے کی جو وہبی صلاحیت و سلیقہ عطا فرمایا تھا اور جو ادبی ذوق عطا فرمایا تھا، جو مطالعے کی گہرائی اور گہرائی عطا فرمائی تھی، جو عربی، اردو، فارسی تمام زبانوں کی مہارت عطا فرمائی تھی، اور اس کے علاوہ جو تقریری اور تحریری صلاحیتیں اور جو فکری قوت عطا فرمائی تھی، جو مفکرانہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، جو موعوب صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، ایسا لگتا تھا ایک عالم حضرت مفتی صاحب کی شخصیت میں جمع ہو گیا ہے۔ شخصیتیں روز پیدا ہوتی ہیں اور روز جاتی ہیں، لیکن ایسی جامع شخصیتوں کا آنا بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور پھر جب ایسی جامع الکمالات شخصیتیں دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو یہ ایسا خلا ہوتا ہے جس کے پر ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میں آپ سبھی سے بڑے ادب سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کے لیے ایصال ثواب کا، دعائے مغفرت کا خصوصی اہتمام فرمائیں اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے۔ ہم سب ان کے زیر احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا علمی محسن بنایا ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں، چاہے وہ شروحات کی شکل میں ہوں اور چاہے وہ خطابات کی شکل میں ہوں، وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سرمایے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور حضرت مفتی صاحب کی مغفرت تامہ کاملہ فرمائیں اور اپنے مقبول و مقرب بندوں میں انہیں شامل فرمائیں اور جنت الفردوس میں انہیں مقام کریم عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔